دیکھیے ہمارے یہاں خاص طور پہ خواتین، مردوں میں بھی لیکن زیادہ تر خواتین میں ایک شکایت آتی ہے کہ ان کے ہاتھ سن ہو جاتے ہیں، اور یہ جو سن ہونا ہے یہ خاص طور پہ ہوتا ہے رات کے وقت، کہ جی کمپلین یہ ہوتی ہے کہ جی میں جب رات کو ڈاکٹر صاحب سو جاتی ہوں تو ان دا مڈل آف دا نائٹ میرا ہاتھ ایک سن ہو جاتا ہے، پھر میں اٹھتی ہوں اور پھر میں اس کو یوں یوں کرتی ہوں، اس کو یوں یوں کرتی ہوں، یوں یوں کرتی ہوں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب ہاتھوں کے سن ہونے کی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن آج میں جس کی بات کر رہا ہوں اس کو ہم سی ٹی ایس کہتے ہیں، کارپل ٹنل سنڈروم۔ اب اس میں دو چار چیزیں یاد رکھنے والی ہیں۔ پہلی بات تو یاد رکھنے والی یہ چیز ہے کہ جو ہمارا ہاتھ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی ایک نرو ہوتی ہے جو یہاں سے آ رہی ہوتی ہے، اور یہاں سے آ کے یہ ہمارے انگوٹھے کو، ہماری اس انگلی کو، ہماری اس مڈل فنگر کو اور ہماری اس فنگر کو آدھی فنگر کو سپلائی کرتی ہے۔ تو جن لوگوں کو بھی سی ٹی ایس ہوتا ہے، یہ کارپل ٹنل سنڈروم ہوتا ہے، اور رات کو جیسا میں نے کہا کہ وہ ان کو لگتا ہے ہاتھ سو گیا، وہ جب غور سے دیکھیں گی تو ان کو لگے گا کہ یہ 3 انگلیاں اور آدھی یہ انگلی یہ سن ہوتی ہے، یہ عام طور پہ سن نہیں ہوتی، اور اس کو ہونا بھی نہیں چاہیے کیونکہ اس کی نرو سپلائی ڈیفرنٹ ہے، اور یہ جو نرو دبتی ہے وہ اس جگہ پہ دبتی ہے۔ اس جگہ پہ اس لیے دبتی ہے کہ یہاں پہ ایک بینڈ ہوتا ہے اور اس بینڈ کے نیچے سے وہ نرو گزر رہی ہوتی ہے جس کو ہم میڈین نرو کرتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، یہ جو بینڈ ہوتا ہے یہاں جہاں سے نرو اس کے اندر سے گزر رہی ہوتی ہے، یہاں پر اگر پانی جمع ہو جائے جسے ہم اڈیما کہتے ہیں، یہ اس وقت جمع ہوتا ہے خاص طور پہ جب پریگننٹ وومنز ہوتی ہیں یا جن میں موٹاپا آ جائے، جن میں فیٹ زیادہ آ جائے، جو کام ایسا کرتی ہوں جس کے اندر کہ ہاتھ بہت زیادہ یوں استعمال ہوتا ہو۔ جب آپ یوں استعمال کرتے ہیں تو یہ جو نرو ہوتی ہے اس پہ زور پڑ رہا ہوتا ہے، تو یہ مستقل کام کرنے سے عام طور پہ لوگ کہتے ہیں 40 ایج فیٹ وومن اینڈ فیمیل، یہ جس طرح 3 چیزیں ہیں تو یہ چیزیں اگر ہوں گی تو ان کے اندر کارپل ٹنل ہونے کا امکان زیادہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ تو مریض کی کمپلین ہو گئی نا کہ میرا ہاتھ سن ہوتا ہے۔ اب ڈاکٹر جب دیکھتا ہے تو وہ کیا محسوس کرتا ہے؟ وہ محسوس یہ کرتا ہے کہ ایک تو وہ یہ دیکھے گا کہ یہ جو ابھار ہے، اگر آپ یہ دیکھیں ہر آدمی کے ابھار ہوتا ہے، یہاں پہ ایک ایمیننس ہوتی ہے، یہ بیٹھ جاتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ویسٹنگ، تو ایک تو اس کی ویسٹنگ ہو جاتی ہے۔ دوسرا، اگر ایسے مریض کا آپ ہاتھ یوں کر کے تھوڑی دیر روکی رکھے تو اس کو جو سن ہونے کی کیفیت ہے اس کے اندر یہ طاری ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات ہم اس جگہ کے اوپر ٹیپ کر کے بھی دیکھتے ہیں، اور یوں کرنے سے بھی آپ کو سنسناہٹ محسوس ہوتی ہے۔ میں میڈیکل جو ٹیسٹ ہیں ان کے جان بوجھ کے نام نہیں لے رہا، کنفیوز نہ عام لوگوں کو کرنے کے لیے، بیکاز یہ جو ویڈیوز ہم بناتے ہیں یہ ویڈیوز ڈاکٹرز کے لیے نہیں ہوتی، یہ عام لوگوں کے لیے ہوتی ہیں۔ ہماری جو گھریلو مسائل ہوتے ہیں ریلیٹڈ ٹو دس کائنڈ آف میڈیکل ایشوز، تو اس لیے یاد رکھیے گا کہ اگر کسی کا ہاتھ سو جاتا ہے اور وہ رات کو سوتا ہے، ہلانے سے ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اگر اس کو دیکھے تو اس جگہ پہ ویسٹنگ ہوتی ہے، تو یہ سی ٹی ایس کی نشانی ہے۔ اب اس کے اندر کنفرم کرنے کے لیے دیکھیے اس پہ ایکس رے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کسی اور ٹیسٹ کا فائدہ نہیں ہے، ایک ہی ٹیسٹ اس کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے جس کو ہم این سی ایس ای ایم جی کہتے ہیں۔ جس طرح ہارٹ کے لیے آپ ای سی جی کرتے ہیں، اسی طرح اس ٹیسٹ کے لیے آپ الیکٹرومایوگرافی کرتے ہیں، تو یہ آپ کو بتا دے گا کہ جو میڈین نرو ہے اس کی کمپریشن کتنی ہے۔ پھر اسی طرح جب اس کا ہم ٹریٹمنٹ شروع کرتے ہیں تو اس کے اندر 3-4 چیزیں ہیں، آپشنز ہوتے ہیں ہمارے پاس۔ پہلا آپشن ہوتا ہے کہ ہم میڈیکیشن اینڈ ایکسرسائزز بتاتے ہیں۔ نمبر 2، ہم ریفر کرتے ہیں فزیو تھراپسٹ کو، وہ فزیو تھراپی کے ذریعے اس کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ تیسرا آپشن ہوتا ہے جو نارملی میں زیادہ مجھے کرنا پڑتا ہے، کیونکہ زیادہ تر جو پیشنٹ آتے ہیں میرے پاس وہ 6-8 مہینے، سال 2 سال کے ہو چکے ہوتے ہیں، ان کو پھر ہم اس جگہ پہ انجیکشن لگاتے ہیں اسٹیرائڈ کا، اور وہ لگانے کا بھی ایک خاص طریقہ ہوتا ہے کہ کس اینگل پہ آپ نے سوئی رکھنی ہے اور کتنا جو بھی ٹیکا ہے ڈیپومیٹرول ہے وہ آپ نے لگانا ہے۔
اور اس سے بھی آرام نہ آئے تو دین وی ریکمینڈ سچ پیشنٹس فار سرجری. تو یہ ایک پورا کورس ہے، لیکن تمام وہ ہاتھ جو سن ہوتے ہیں ان کو سی ٹی ایس یا کارپل ٹنل نہیں سمجھنا چاہیے، اور خاص طور پہ جن لوگوں کی صرف یہ انگلیز ہوتی ہے یا سن ہوتی ہے ان کو کارپل ٹنل نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ سپلائی، اس انگلی کی سپلائی الر نرو ہوتی ہے. اس کی عام طور پہ جو زیادہ تر وجہ ہوتی ہے وہ ہماری گردن میں کوئی نرو کا یا نرو روٹ کا دب جانا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ کچھ نشانیاں سی ٹی ایس کی ہے، یاد رکھیے گا. تھینک یو.